الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما، یہ ہمارے آقا یہ دعا مانگتے اللہ سے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے، اور پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے۔ ہمارے آقا شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے، اور جب چاند نظر آتا تو آپ روزہ رکھتے تھے۔ یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تو ہمارے آقا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یکم شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا وہ آگے بیان ہوا، اور پھر جو اس مہینے کو دیکھ لے اور پالے وہ روزہ رکھے۔ رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، رمضان کا تعارف قرآن سے ہے۔ یہ اشارہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس میں قرآن اترا، اسی مہینے میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری۔ لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا گیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، موبائلوں کو بند کر دیں، لیپ ٹاپ کو بند کر دیں، سوشل میڈیا بند کر دیں، ٹاک شوز بند کر دیں، ایک ماہ کے لیے ٹی وی بھی بند کر دیں، بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ مرد ہو چاہے عورت، بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، تلاوت بھی کریں اور کچھ حصہ مقرر کر کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اپنی اپنی زبانوں میں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اب قرآن صرف رکھا ہوا ہے ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کا کوئی کاروبار کھلتا ہے تو یاسین وغیرہ پڑھ لی، یا قرآن کو فال نکالنے کے لیے، اور یا قرآن ختم وغیرہ پر پڑھنے کے لیے۔ یہ سارا کچھ کریں، لیکن میرے عزیزوں قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن پاک میں 89 مرتبہ یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، پوری دنیا سے بات، یا ایھا الذین کافروا، کافروں سے بات، یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے، یہودیوں سے بات، یا بنی آدم، ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میرے اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں کتنے تھوڑے ہمیں حکم سنائے، صرف 89 مرتبہ اے ایمان والو۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، اور اس میں ہر مرتبہ نیا حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم کئی مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن سے دوریوں کو ختم کر دیں۔ اخبار پڑھنے کے لیے بھی وقت ہے، ٹاک شو کے لیے بھی وقت ہے، فضولیات کے لیے بھی وقت ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکال لیں، 15 منٹ، 10 منٹ، صرف ایک آیت کے لیے ہی وقت نکال لیں۔ میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ، اور جب مہینہ آ گیا تو روزہ رکھو۔ مریض ہو، اگر سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لو۔ ایک لفظ اور ہے کہ اس مہینے کو مکمل کرو،
ایک لفظ ہے کمال. کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا. تمام کا کیا مطلب کہ اجزاء میں پورا کرنا. روزوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اگر ہے، اگر نہیں ہے تو مبارک ہو. میرے آقا نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا. تو اگر کسی کو عادت ہے تو اللہ سے توبہ کر لے. پھر شرابی تو تھوڑے ہیں، لیکن میرے آقا نے جو دوسرا فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کا روزہ اوپر نہیں جائے گا، تو یہ بہت زیادہ ہے. ماں باپ کے نافرمانی تو جنگل میں گھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہے. شاید ہی کچھ گنتی کے چند خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل تو اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں. بہت جگہوں پر یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ والدین تڑپ رہے ہیں. میرے عزیزوں، والدین کی نافرمانی یہ صرف روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا، میرے خاوند حالت موت میں ہے لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی. یہ وعدے کا لفظ آیا کہ ان کی خطائیں معاف. یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوئے لیکن کہا آپ کے توفیل معاف کر دیا. تو میرے آقا کریم دوڑے ہوئے تشریف لے کر گئے اور کہا جا کر بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو میرے آقا نے پوچھا والدین میں سے کون ہے؟ تو کہا ماں. تو میرے آقا نے پوچھا ماں ناراض ہے؟ کہا جی ماں ناراض ہے. تو میرے آقا نے اس کی والدہ کو بلوایا، وہ آ گئی. تو میرے آقا نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہوں. کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سنیے گا، آج کل کی وجہ نہیں. کہنے لگی علقمہ کی والدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کے اٹھنے والا ہے، دن کے روزے والا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا، سخت لہجے میں بولتا. مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا. میرے عزیزو، آج کی طرح نہیں کہ والدین کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا دھکے دیے جا رہے ہوں. صرف اتنا کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا معاف کرو گی؟ تو وہ کہنے لگی میرا جی نہیں چاہتا. تو میرے آقا نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو، پھر سفارش کرو گی؟ تو پھر وہ کہنے لگی نہیں، اتنی تو ناراض نہیں ہوں کہ آگ میں جلتا دیکھوں. تو میرے آقا نے کہا اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دے گا. تو اس نے کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں. تو میرے آقا نے پھر اس صحابی سے کہا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور ان کی جان نکل گئی. پھر میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد میرے آقا نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول ہے. تو میرے عزیزو، روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی. لیکن ایک بات میں والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ والدین ایسے رویے نہ اختیار کریں کہ اولاد باغی ہو جائے. بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اپنی وجہ سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو. اور میرے آقا کریم کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے. جتنی دفعہ بھی آتی اور جب بھی آتی میرے آقا کریم کھڑے ہو جاتے. اور جب حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو میرے آقا کریم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور پھر ہاتھ کی پشت سے بوسہ لیتے ہمارے آقا کریم، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا نے کر کے دکھایا کہ اولاد کو کیسے عزت دی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، خون کے رشتے، ماں باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ماں کی طرف سے جو بھی رشتہ، خالہ، ماموں، مامی، نانا، نانی، جو ان سے لڑتا رہتا ہے ان کا روزہ بھی لٹک جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی ایسا کوئی چکر ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو توبہ کریں، اپنے روزے کو بچائیں۔ اور چوتھا، جو کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پالتا ہے، دل میں بغض پالتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کرو، کینہ سے صاف کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، رشتہ داروں سے صلح کرو، اپنا روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی روزہ رکھتے تھے اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی۔ ہمیں بھی پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ملا، افطاری کر کے آنکھ لگی تو روزہ شروع ہو گیا، جو پہلا ہوتا تھا۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مزدور تھے، وہ گھر آئے، افطاری کا سامان نہیں تھا، ان کی بیوی گئی افطاری کا سامان لینے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی اور سورج چھپ گیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا تو وہ سوئے پڑے، کہنے لگی ہائے روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے گئے اور گر کے بے ہوش ہو گئے۔ میرے آقا کریم کو پتا چلا تو آپ بہت غمگین ہوئے، تو میرے اللہ نے قرآن اتار دیا، چل میرے محبوب، تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے ہمیں سحری عطا فرمائی۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ خود ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ تو عام طور پر 1 گلاس پانی 2-4 کھجوریں آپ کی سحری ہو جاتی تھی، اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک صحابی کسی ٹیلے پر یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اور اس کو امر تھا کہ سورج کو دیکھتے رہنا۔ کھجور ایسے آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، تو آپ فوراً کھجور منہ میں لے لیتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے۔ میرے آقا نے پانی پہ روزہ افطار کیا، دودھ پہ افطار کیا، آپ نے کھجور پہ افطار کیا، آپ نے ستو بھی پیا ہے، اور سحری میں ہمارے آقا نے روٹی بھی کھائی ہے، کھجور بھی کھائی ہے، دودھ بھی پیا ہے، زیتون اور روٹی کو ملا کر بھی کھایا ہے، اور ہمارے آقا نے افطاری کی دعوت میں شرکت بھی فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ افطاری کرانا ہمارے آقا کی سنت کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ سعد بن عبادہ نے افطاری کروائی، آپ اس میں تشریف لے گئے، تو وہاں زیتون جو کی تازہ روٹی، تو زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا۔ ایک عجب واقعہ بھی ہوا، وہاں وقت تو تھا نہیں، ٹائم پیس کلاک تھے نہیں، وہ تو سورج کو دیکھتے تھے، اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے۔ تو یہ میرے آقا کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا کہ سورج غروب ہو گیا، اور سب نے کھا لیا۔ ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پھر سبھی نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا ادا کی۔ پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے روزے کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ بہت مبارک لمحات ہیں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة